بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج 21 اکتوبر 2021 ہے اور مولوی اسلم مدنی صاحب پردہ سکرین پر نظر نہیں آ رہے۔ میں نے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا 17 اکتوبر 2021 کو۔ 18 گزری، 19 گزری، 20 گزری، آج 21 ہو چکی ہے۔ میں نے مولانا اسلم مدنی صاحب کو کئی بار پھڑکے مارتے اور اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ میرا چیلنج بعد میں صادر ہوگا، مولوی اسلم مدنی صاحب پہلے ہی جواب دے دیں گے۔ مولوی اسلم مدنی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ابھی یو کے پہنچے نہیں تھے۔ ان کے یو کے پہنچنے سے پہلے 7 اکتوبر کو آپ نے اپنا چیلنج جاری کر دیا تھا۔ ابھی قبلہ امام حجت الاسلام کے قدم یو کے کی زمین پر لگے نہیں تھے۔ آپ اتنے تیز ہیں کہ آپ نے امام حجت الاسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جھٹ سے ویڈیو کلپ جاری کیا اور امام حجت الاسلام کو مناظرے کے چیلنج دے دیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے جو آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، آج چوتھا دن چل رہا ہے۔ کہاں چلیں گے آپ؟ ابھی آپ اچھل کود کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اچھل کود کیجئے، ہمیں آپ کی اچھل کود پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ جب اشرف دجالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی جانب خطا کی نسبت کی اور تکرار کیا، اس وقت آپ کی اچھل کود نظر نہیں آئی۔ اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ جب اس بدبخت نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے غلطی کا لفظ بولا، آپ کو اچھل کود ہمیں نظر نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بولا کہ آپ نے ستارے کو رب کہا ہے، اس وقت آپ کی اچھل کود نظر نہیں آئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا۔ اب ہاذا کس پر بولا؟ ستارے پر۔ یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اس بدبخت نے صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین کا بغضی قرار دیا، آپ کی اچھل کود ہمیں نظر نہیں آئی۔ فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے۔ تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، بغض ہے ابو بکر و عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا؟ اس ناہنجار نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے لیے بدگمانی جیسے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا بہتان باندھا۔ آپ کی اچھل کود ہمیں تو نظر نہیں ہے۔ جگر گوشہ رسول کی جانب اس نے ذنب کی نسبت کرنے کی مذموم سازش کی، اس وقت آپ نے اچھل کود کیوں نہیں کی؟ آپ کو اچھل کود فقط اسی وقت یاد آئی، آپ نے سوچا کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی چونکہ آپ کو منہ نہیں لگاتے، اس لیے آپ تنہائی میں بیٹھ کر آپ فاتح بننا چاہ رہے تھے۔ آپ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ، ان سے آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ ذرا میرا سامنا کرنے کی تو ہمت کیجئے۔ تکفیر کرنے میں تو آپ نے بڑی جلدی کی تھی، مجھے کافر قرار دینے کی تو آپ کو بڑی جلدی تھی، ابھی کہاں چھپ گئے ہیں؟ مولوی اسلم مدنی صاحب جاگیے، آپ کو دیا ہوا وقت آدھا گزر چکا ہے، آج چوتھا دن ہے، صرف 3 دن آپ کے پاس باقی ہیں۔ نکلیے اپنے
خلوت سے باہر آ کر پردے سکرین پر آئیے. سب سے پہلے آپ کو اشرف دجالی کی غلطیاں گستاخیاں ان کو درست ثابت کرنا پڑے گا. ہمت باندھیے. فتووں کی تو بڑی بات کرتے ہیں آپ. ذرا سامنے آئیے, ہم بھی دیکھیں کہ آپ کتنے فتوے لگاتے ہیں اور فتویٰ دینے, فتویٰ سمجھنے کی آپ کے اندر کتنی اہلیت ہے. آپ نے ایک گفتگو میں یہ کہا کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو ہم بتا دیں گے کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. حضرت والا, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے الفاظ استعمال کریں, لیکن آپ نے ہمیں مجبور کیا. ذرا سامنے آئیے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. آپ کا مبلغ علمی کتنا ہے, انشاءاللہ رب العالمین سیدوں کا یہ نوکر یہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. اب ہمت باندھیے. سب سے پہلے آپ سے بات ہوگی اشرف دجالی کی گستاخیوں, غلطیوں پر. آپ اس کے دفاعی بن کر برطانیہ میں آئے دن میٹنگز کرتے ہیں. ذرا مجھ سے بھی تو میٹنگ کیجئے, سامنے تو آئیے. اور اس کے بعد آپ نے امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی, ان پر بہتان باندھا کہ وہ مکمل رفض میں جا چکے ہیں اور کفریات اختیار کر چکے ہیں. مولوی اسلم مدینوی صاحب, ہمت ہے تو ذرا سامنا کیجئے. اکیلے لائبریری میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے, ذرا آئیے تو صحیح بات تو کریں اس ٹاپک پر. اور آپ نے تو جھٹ سے میری تکفیر کر دی. تو چمن زمان, تو نے جو یہ تقریر اس طرح کی ہے, اس تقریر کی بنیاد پر چونکہ فتوے کی مخالفت ہوئی ہے اور اس فتوے کی مخالفت کی بنا پر بھی تمہارا اپنا ایمان بھی ختم اور نکاح بھی ختم ہو. لیکن میں آپ کو نہیں روکوں گا کہ آپ مجھے کافر نہ قرار دیں, آپ بڑے شوق سے قرار دیں, لیکن ہمت باندھیں اور سامنے آئیں. آج 21 اکتوبر ہے, آپ کے پاس صرف 3 دن باقی ہیں, صرف 3 دن باقی ہیں. ذرا ایک بار پھر کیمرے کے سامنے آ کر تھوڑی اچھل کود ہمیں دکھائیں, ہمیں اندازہ ہو کتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر کسی عالم کا سامنا کرنے کا. آپ تو امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں نا. میری تو امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو میرا سامنا تو بڑی آسانی سے آپ کر پائیں گے. لہٰذا ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے, ذرا کمرہ خلوت سے باہر آئیے. آج 21 اکتوبر ہو چکی ہے, 4تھا دن چل رہا ہے, کہاں سوئے ہوئے ہیں. ذرا باہر نکلیے اور جس انداز میں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا اسے ذرا قبول کیجئے. میں آپ کا منتظر ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں وہ کریم ہمیں ہدایت پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسوں کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Truth TV.